السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حکومت آج پنجاب میں اپنے اقتدار کے 2 سالہ کارکردگی کی سالگرہ منا رہی ہے۔ گو کہ اقتدار میں آئے ہوئے انہیں 2 سال 2 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن آج اپنی کارکردگی پیش کی گئی ہے۔ یقیناً عمران خان حکومت کی، عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد، پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بننا یہ ایک یقیناً بڑی دلچسپ خبر تھی، مگر سب سے دلچسپ خبر اس حکومت کی یہ رہی جس پہ سب سے زیادہ انتظار تھا، جس پہ سب سے زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ تھا عمران خان کا فیصلہ جب انہوں نے اعلان کیا اور ایک اس سے سنسنی دوڑ گئی، نہ صرف ان کی پارٹی میں بلکہ پاکستان کے پورے سیاسی ماحول میں، کہ انہوں نے عثمان خان بزدار کے نام کے ایک ایم پی او کو سلیکٹ کیا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، اور یہ مناظر ناقابل فراموش تھے۔ میں عثمان احمد خان بزدار سندھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ 2 سال میں ان گنت بار وزیر اعظم عمران خان کو عثمان بزدار کی کارکردگی کے حوالے سے، ان کے اس فیصلے کے حوالے سے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے عثمان خان بزدار سے اچھا کوئی ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھا، ان گنت تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب بھی ان کی حکومت پر تنقید ہوتی ہے، سر فہرست یہ معاملہ رہتا ہے، اور وہ اس پورے معاملے میں اپنا کیس اسی بھرپور انداز میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں جیسا پہلے دن سے کر رہے تھے۔ تھکتے نظر نہیں آتے عمران خان عثمان خان بزدار کا دفاع کرتے کرتے۔ You still believe کہ عثمان بزدار is doing desirable، جیسے بھی آپ کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے پرفارمنس؟ لیکن پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے، آسان نہیں ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے، میرے خیال میں وہ سیکھ رہے ہیں۔ میں اپنا کہتا ہوں کامران، میں نے جتنا ان 2 سالوں میں سیکھا ہے، مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، حالانکہ میں ان سے تو بہتر جانتا تھا۔ میرا یہ ہے کہ آپ پنجاب میں دیکھیں گے، پنجاب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ میں تو اب سارے صوبوں کا جائزہ لے رہا ہوں نا۔ پنجاب اس وقت بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس دوران تقریباً 21 بار وہ پنجاب کا دورہ کر چکے ہیں، نجی دورے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن یقیناً پنجاب کے حوالے سے ان کی براہ راست اوور سائٹ ہوتی ہے۔ ان کے کل کے دورے کے بعد آج وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار نے اپنے صوبے کی 2 سالہ کارکردگی کی تفصیل میڈیا کے ساتھ شیئر کری، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ ماحول تھا۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ جنوبی سیکریٹریٹ قائم ہو چکا ہے، 13 اکنامک زون بنائی ہیں، ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا افتتاح ہو چکا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے تعمیراتی پیکج ہائی رائز بلڈنگز کی بھی اجازت دے دی ہے۔ 4 ڈیم ہم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گنے کے جو کاشتکار ہیں ان کو 99% ادائیگی ہم نے کروا دی ہے۔ تمام اضلاع کے اندر صحت انصاف کارڈ کا نفاذ ہو چکا ہے، اور 70 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے۔ صحت کے شعبے میں 30,000 لوگوں کو ریکروٹ کیا جا چکا ہے۔ بھاولپور کے اندر ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ رحیم یار خان کے اندر شیخ زید 2 اور گوجرانوالا کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا۔ لاہور میں 600 بیڈ کا سر گنگا رام ہاسپٹل پہ کام جاری ہے، اور سروسز ہسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ تقریباً 2200 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے۔ ریسکیو سروسز کو پورے پنجاب کے اندر ہر تحصیل لیول تک لے جا رہے ہیں۔ 92 پناہ گاہیں پنجاب کے اندر قائم کی جا چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ پناہ گاہ اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 164 سال پرانے جیل مینول میں اصلاحات، ان کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آرنج لائن میٹرو بس انشاءاللہ اکتوبر میں ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے۔ روزگار اسکیم کے تحت نوجوانوں کو 20 ارب روپے کے قرضے جاری کیے جائیں گے۔ بظاہر ان اعلانات سے معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، سب اچھے کی رپورٹ ہے، مگر دوسری جانب گورننس کے حوالے سے سوالات ہیں کہ تھمتے ہی نہیں ہیں، اور ہر کچھ عرصے کے بعد مختلف معاملات سامنے آتے ہیں۔ فی الحال تو اس وقت سر فہرست ہے وہ تمام معاملات جو کہ نیب کے زیر تفتیش ہیں، جس میں کہ نہ صرف یہ کہ خود وزیر اعلیٰ بلکہ ان کی کابینہ کے متعدد اراکین پہ بہت ہی سنگین الزامات نیب پہ لگے ہیں۔ یقیناً ابھی یہ الزامات ہیں اور ان کو ثابت ہونا اور پھر ان کا عدالتی عمل باقی ہے، لیکن بہرحال کابینہ پر اور پنجاب میں کرپشن کے الزامات آنا یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور یہ اس لیے بھی سیریس معاملہ ہے کہ
حالانکہ یہ صرف حزب اختلاف کے الزامات نہیں ہیں، نیب نے باقاعدہ انکوائریز یا انویسٹیگیشن شروع کر رکھی ہیں، خود وزیر اعلیٰ اس کی زد میں ہیں، اور جو نیب کے سوال نامہ ہے اس کا جواب ابھی وزیر اعلیٰ نے دینا ہے۔ گویا کہ تھوڑی سی گنجلک صورتحال ہے، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ انہی سوالات میں وہ معاملات شامل ہیں جو کہ شوگر فورنزک رپورٹ میں بھی سامنے آئے، جس میں عثمان بزدار کے بیان کو غیر تسلی بخش قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کے سبسڈی کے فیصلے کو شوگر ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کی جو فورنزک رپورٹ تھی اس نے بلا جواز قرار دیا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں جو پنجاب میں خاص طور پہ جو بیوروکریٹک معاملات رہے ہیں، جس کو کہ ہم ٹرانسفر پوسٹنگز کے معاملات کہتے ہیں، ٹاپ لیول سے لے کے ہر نچلی سطح تک ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی مینجمنٹ تھی ہی نہیں۔ یہ بدترین ریکارڈ ہم کہہ سکتے ہیں بیوروکریٹک ہینڈلنگ کا، اور یقیناً اس سے لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں بیوروکریٹک افراتفری ہم نے دیکھی ہے، جہاں پر کوئی بھی اعلیٰ عہدے پہ فائز شخص چند مہینوں سے زیادہ اپنے کام پہ اپنے مقام پہ نہ رہے، یقیناً وہاں پہ ایک افراتفری کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اور آئی تھنک یہ سب سے کمزور، سب سے زیادہ تنقید والا اور سب سے زیادہ توجہ طلب معاملہ ہے جو کہ پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے، جو کہ وہاں کی جو بہت ہی نیگیٹو صورتحال ہے اس کی بڑی سالڈ عکاسی کرتا ہے۔ گویا کہ آپ کے اندازے میں ہونا چاہیے کہ پچھلے 2 سالوں میں پنجاب پولیس کے 4 آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صوبے کے میں 2 سال کے اندر 4 آئی جیز کو تبدیل کر دیا جائے، اور یہ بھی کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ نہ صرف آئی جیز تبدیل ہوں، 4 چیف سیکرٹریز بھی بدلے گئے ہیں۔ گویا کہ جو بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے وہ پچھلے 2 سال میں ایوریج 4 سے 6 مہینوں کے اندر تبدیل ہوتی رہی ہے۔ ہیلتھ سیکرٹریز 3 بار تبدیل ہوئے ہیں، سیکرٹری خزانہ 5 بار تبدیل ہوئے ہیں، سیکرٹری ایجوکیشن 6 بار بدلے جا چکے ہیں۔ گویا کہ ایک انبلیویبل افراتفری ہے جو کہ ہم بیوروکریٹک لیول پہ دیکھ رہے ہیں۔ کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس پہ مزید 8 سیکرٹریز، 6 ڈیپٹی کمشنر، سی سی پی او لاہور، 8 ڈی آئی جیز، 9 ڈی پی اوز وغیرہ تبدیل کر دیے گئے۔ تو ایک تبدیلی کا عمل جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، باقی لگتا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے جو کہ ہر چند روز بعد بیوروکریسی کو ہلا دیتی ہے۔ مجموعی طور پر 2 سال کی مدت پہ 185 بیوروکریٹ سمیت 880 افسران کے تقرری تبادلے ہوتے رہے۔ 24 محکموں کے سیکرٹریز 3 سے 9 بار تبدیل ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ صورتحال ہر لحاظ سے خاص طور پہ ان تمام معاملات کے حوالے سے کافی دگرگوں ہے۔ اس پورے معاملے پہ پنجاب حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پہ پنجاب کابینہ کے بہت ہی انٹرپرائزنگ منسٹر ہیں، وزیر خزانہ ہیں جناب ہاشم جواں بخت، ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہاشم جواں بخت صاحب۔ آپ بتائیے گا، میں نے ابھی سنا اور آج چیف منسٹر کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، اس میں تکرار سے تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم یہ یونیورسٹیز بنائیں گے، ہم فلاں چیز کریں گے، اس منصوبے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ 2 سال بعد تو ہمیں سالڈ انفراسٹرکچر دکھائیے، سالڈ منصوبہ دکھائیے کہ دیکھیں یہ ہم نے شروع کیا تھا اور 2 سال ہو گئے اور اب ماشاءاللہ پچھلے ہفتے یہ شروع ہو گیا ہے اور یہ فنکشننگ ہے، وہ چیزیں دکھائیں نا۔ سب سے شائننگ ایگزامپل وڈ بی کہ آپ نے ہیلتھ کیئر کے ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر نظام کے لیے 194 ہاسپٹلز کو آپ نے انرول کیا، 50 لاکھ فیملیز کو آپ نے کارڈ بانٹ دیے ہیں، ہر ضلع کے اندر یہ کارڈ بٹ چکے ہیں۔ یہ اس سال 60 لاکھ پہ چلے جائیں گے، اگلے سال 70 لاکھ پہ چلے جائیں گے۔ 70 لاکھ ہیڈز آف فیملی کا مطلب ہے اگر ایوریج فیملی سائز 5 یا 6 آپ لیتے ہیں تو تقریباً 1/3 پاپولیشن سے زیادہ لوگوں کو آپ نے کیٹر کر لیا ہے کہ ان کو کوالٹی ہیلتھ کیئر مل سکے۔ 7,20,000 روپے تک کی وہ کہیں بھی جا کے ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 9 ہاسپٹلز کا ہم نے دیکھیں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز پہ اور لارج ہاسپٹلز کے اوپر کام آئی ڈیپ کے تھرو کروا رہے ہیں، اس میں بڑے سوفسٹیکیٹڈ سٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ لگ رہا ہے، اس کے PC1s کیا اس کے ایرے ڈل چکے ہیں، اس پہ کام شروع ہو گیا۔ بلڈنگ کو ریز ہوتے ہوئے کچھ ٹائم تو لگتا ہے بٹ زمینوں سے یہ بنیادیں اٹھ چکی ہیں۔ اگر پچھلی حکومت کے بھی آپ منصوبے یہ پہلی چیز بتائی، جو پہلی شائننگ ایگزامپل بتائی، اٹ ساؤنڈز لائک ویری گڈ، امپریسو چیز ہے۔ دوسری شائننگ ایگزامپل بتائیے جو اسکریچ سے شروع کی ہے اور کمپلیٹ کی ہے۔ فوکس ہیلتھ سیکٹر پہ ہے۔ پہلے میں ذرا ہیلتھ سیکٹر میں آپ کو بتاؤں، 9 ہاسپٹلوں کی جن کی بات کر رہا ہوں اس میں کارڈیالوجی ہاسپٹل DG خان شروع ہو چکا ہے،
نشتر ہاسپٹل 2 شروع ہو چکا ہے. ہماری ہینڈلنگ آف کووڈ میں آپ دیکھ لیں, یہ ہیلتھ مینجمنٹ نظام کے اندر ہم بہتری جو لے کے آئے ہیں, اس کی وجہ سے پنجاب کا ڈیتھ ریٹ لیس دین ہاف آف سندھ ہے, جس کی بات کی جا رہی تھی کہ انہوں نے شاید زیادہ پرو ایکٹیو میجرز لیے. پنجاب کا 2 ڈیتھس پر 100,000 ہے, وہاں 5 کا ریشو چل رہا ہے. تو ہم نے اپنے ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کیا ہے, 30,000 لوگوں کو بھرتی کیا ہے ہیلتھ کیئر کے اندر, تاکہ یہ ہم ایک چیز پرووائڈ, بیسک ضروریات میں سے سب سے پہلے ہیلتھ آتی ہے, اس کے بعد تعلیم, ہیلتھ, تعلیم اور تحفظ, ان تیجوں پہ ہم نے فوکس کیا ہے. ایک اور میجر ڈیزاسٹر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ صاف پانی کے حوالے سے, جو پروجیکٹ ہے بڑا زبردست, 5 ارب رکھے گئے تھے. گورنر صاحب خود آپ پنجاب کے جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ ڈسٹریس میں نظر آتے ہیں. یہ ڈیزاسٹر کیا ہے, یہ کیوں فیل ہو گیا, یہ کیوں ٹیک آف نہیں کر سکا؟ اس کی 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو جو پرانی صاف کمپنی تھی اس کے اندر 1,000 ایشوز تھے, اس کے ایسٹس کو ٹرانسفر کیا نیا صاف پانی اتھارٹی میں کیا جائے. بیوروکریٹک چین کے اندر 1,000 چیزیں آئیں کہ کیا یہ پبلک ہیلتھ نے کرنا ہے, لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے, یہ کس کے پاس کام ہے. تو یہ بیوروکریٹک چین میں جو 1 سال ضائع ہوا ہے پہلا, اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے. بٹ اس کے کرتے ہوئے بھی گورنر صاحب اور یہ صاف آب پاک اتھارٹی نے جو ایگزسٹنگ پلانٹس بند ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کم از کم اس کو تو چالو کر لیں. تو ابھی ان کا فوکس ان کو چالو کرنے پہ تھا. اور جو مجھے گورنر صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے, ہی ہیز اے ویری ایمبیشس پلان فار دس ایئر. وہ کہہ رہے ہیں اس مالی سال کے اندر انہوں نے اپنا ہدف ہاشم جواب صاحب, جو پنجاب حکومت کا میں سمجھتا ہوں ڈیزاسٹر ہے, 2 سال کے اندر 4 IG, 4 چیف سیکرٹریز, 3 ہیلتھ سیکرٹریز, 5 سیکرٹری خزانہ, 6 سیکرٹری تعلیم. انبیلیویبل. جس صوبے کی لیڈرشپ جو ہے, جس نے کہ چلانا ہے پورا نظام, ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ, ہر 3 مہینے 4 مہینے کے اندر آپ چینج کر دیتے ہو, اس کی تو ہسٹری میں اتنی مس مینجمنٹ کی مثال نہیں ملتی ہے. سر آئی تھنک یہ سٹائل آف مینجمنٹ کا بھی فرق ہے. جو بیوروکریسی تھی وہ they were used to a different style of management کہ ایک آدمی فرد واحد کے فیصلے ہوں گے. یہاں پہ ایک پوری منسٹیریل ٹیئر بھی ہے. آپ کو منسٹر کے ساتھ بھی اپنی ایکویژن ٹھیک رکھنی ہے, کیونکہ وہ ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اس نے پالیسی میکر ہے, پالیسی اس نے دینی ہے, اس کے ساتھ ایکویژن کیسی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ایشو آیا ہے ویئر دے ور ناٹ سینگ آئی ٹو آئی. چیف منسٹر صاحب نے ہم سب کو فریڈم دیا ہوا ہے کہ 11 کروڑ کی آبادی کا یہ منسٹریز کی بات نہیں ہے, ہر محکمے کے اوپر. ہاشم جواب بخش صاحب, جب آپ چیف سیکرٹری بدلتے ہیں, جب آپ IG بدلتے ہیں, وہ تو ایک بندے کی تو بات نہیں ہے. ایک منسٹر ویسے بھی اس کی کیا ہونا چاہیے کہ جس کو چاہے اس کی کیا چاہے, جو اچھا وہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کی لیڈرشپ بدل دیتے ہیں تو وہ کس منسٹر کی بات ہے؟ وہ کون سا منسٹر ناراض تھا جو کہ 4 IG بدلا گئے, 4 چیف سیکرٹری بدلے گئے؟ آخر یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر 9 ہیلتھ سیکرٹریز, اور اگر 5 آپ اپنے سیکرٹری فائنانس بدل دیتے ہیں, 6 سیکرٹری ایجوکیشن بدل دیتے ہیں, تو پرابلم مجھے تو لگتا ہے آپ کے ساتھ ہے, سیکرٹری یا منسٹر ایجوکیشن کے ساتھ ہے, یا اس سیکرٹری کے ساتھ ہے جو بیچارہ آتا ہے کام نہیں کر پاتا ہے. خیر سر, میرے بائی دا وے آن دا ریکارڈ صرف 3 سیکرٹریز ہیں, مطلب ایک گئے تھے, دوسرے 1 مہینے کو آئے تھے, بٹ اس کے بعد تھرڈ ون از کنٹینیوئنگ. تو تھینک فلی ان فائنانس دا ٹینیور از ان شورٹ. بٹ یہ ٹیدنگ ایشوز آئے ہیں, بالکل آئے ہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مگر ایک چیز پہ سر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جو گورننس ہے نا, اس کو آپ جج کرتے ہیں حکومت نے ڈیسیجن میکنگ کتنی کی ہے, کیا اس کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ رکی ہے, کیا تیز ہوئی ہے. میں ایک آپ کو فگر ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے جو کیبنٹ میٹنگز کی ہیں, جو سب کمیٹی میٹنگز ہوئی ہیں, ٹوٹل ایجنڈا آئٹمز جو بزدار حکومت نے ڈسپوز آف کیے ہیں, جن پہ فیصلے کیے ہیں, وہ 2064 ہیں صرف 2 سالوں میں. پچھلی حکومت نے 5 سالوں کے اندر 1929 کیے تھے. ہمارے ڈیسیجن میکنگ کی پاور, موونگ آف فائلز, گیٹنگ تھنگز ڈن, وہ ہم نے 2 سال میں اتنا کر لیا جو انہوں نے 5 سال میں کیا تھا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب ہاشم جواں بخت, حکومت پنجاب کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. عمران خان کابینہ کے وزراء کی پرفارمنس کے حوالے سے ایک بڑا یونیک پرسپیکٹیو ہمیشہ اس پروگرام میں ہم لیتے رہے ہیں, اور اس میں بڑی دلچسپ صورتحال خاص طور پر جناب فواد چودھری کے حوالے سے, جنہیں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنایا گیا تھا. اس سے پہلے وہ وزیر انفارمیشن براڈ کاسٹنگ تھے, لیکن جب سے وہ اس منسٹری میں گئے ہیں اور اس میں مصروف ہوئے ہیں, بڑی زبردست اور بڑی انیشیٹو ہم ایسے دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ہی فروٹفل ہیں. مثال کے طور پہ
قمری کیلنڈر کا اجرا ہو یا کرونا کے ماحول میں وینٹیلیٹرز کی تیاری یا پی پی ایز اور N95 ماسک وغیرہ کی برآمد کا معاملہ، سائنس ٹیکنالوجی کی وزارت نے عمدہ کام کیا ہے۔ اب ایک اور زبردست انیشیٹو پہ ایک کام ہو رہا ہے، ابتدا ہوئی ہے، اس کی اطلاع ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نان ٹریڈیشنل فارمنگ کو فروغ دیا جائے اور خاص طور پہ حکومت کی نگرانی میں باقاعدہ پاکستان میں اب ہیمپ یعنی کہ جو بھنگ کا پودا ہوتا ہے اس کی وسیع پیمانے پر کاشت کی جائے، جسے ادویات اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں استعمال کیا جائے اور پودوں کی جو پرائیویٹ کاشت ہے اس کی اجازت نہ ہو، اور یہ سب کچھ جو ہو وہ اسٹیٹ اونرشپ کے اندر ہو، حکومت پاکستان مکمل طور پہ اس کی پابند ہو۔ فیصلہ بہت معقول لگتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں پہلے ہی ان پودوں کی افزائش اور ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کا بہت بھرپور استعمال ہو رہا ہے۔ ہیمپ کے پودے کی بیج سے تیل، پتوں سے ادویات اور شاخوں سے فائبر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ کئی ممالک اس وقت کپاس کی مصنوعات کے متبادل کے طور پہ ہیمپ سٹیم یعنی اس کی شاخوں سے بنایا گیا فیبرک بھی استعمال کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ نئی دنیا میں جو فارمنگ ہو رہی ہے، نئی پروڈکٹ جو ہیں، اس میں ہیمپ کا شمار بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت یہ تقریباً $25 بلین کی منڈی بتائی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کا منصوبہ ہے کہ اگلے 3 سال میں اس کے ذریعے تقریباً $1 بلین کمائے جا سکے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ اس منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھنگ کی قسمیں اور اس کی صنعتی استعمال اور پاکستان کے لیے مواقع سے متعلق شہریار جنجوعہ نے یہ رپورٹ ترتیب دی ہے۔ بھنگ کا پودا ہمارے خطے میں طبی حوالے سے صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، لیکن اس پودے کے منفی استعمال یعنی اس سے منشیات بنانے کی وجہ سے بھنگ کا پودا بہت بدنام رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس پودے کے فوائد اس کے نقصانات سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ بھنگ کی 2 اقسام ہیں، ایک جس سے طبی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں اور دوسری قسم صنعتی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ مثلاً آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بھنگ کی ایک قسم جسے ہیمپ کہا جاتا ہے، ٹیکسٹائلز، پیپر انڈسٹری، بلڈنگ مٹیریل اور باڈی کیئر کی انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھنگ کی اس قسم یعنی ہیمپ کے 50,000 سے زائد مختلف صنعتی استعمال ہیں۔ بھنگ کی دوسری قسم ادویات میں استعمال ہوتی ہے، جس میں کینسر کے خلاف اور مجموعی طور پر قوت مدافعت کو بڑھانا، درد میں آرام سمیت سینکڑوں بیماریوں کے خلاف بھنگ کی ادویات کارآمد ہیں۔ بھنگ سے حاصل کیے گئے تیل کے بھی لاتعداد فوائد ہیں۔ اس کے تمام اجزاء دوائی کے طور پر بہت مشہور ہیں۔ اس کا روغن بنیادی طور پہ بہت سارے دوائی اثرات کا حامل ہے، جس میں ڈپریشن، شیزوفرینیا، دماغی خلل، دماغی امراض مثلاً فالج، لکوہ، اسپاسٹیسٹی میں انتہائی مفید ثابت ہوا ہے۔ کینسر، برین ڈس آرڈرز، ویل بینگ، اسپائنل کارڈ ڈس آرڈرز، بون سٹرکچرز کی مضبوطی کے لیے، ہارٹ کے بہت سارے امراض مثلاً پوسچرل ہائپوٹینشن، چکر آنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا، لو بلڈ پریشر میں بھی انتہائی مفید ثابت بتایا ہے۔ عالمی سطح پر بھنگ سے حاصل کی گئی مصنوعات کا استعمال حالیہ برسوں میں بہت بڑھ گیا ہے۔ بھنگ کے بیچوں سے حاصل خام تیل کی عالمی منڈی میں قیمت $2,500 سے $10,000 فی کلو ہے۔ اربوں ڈالر کی اس مارکیٹ میں ترقی یافتہ ممالک بہت آگے نکل چکے ہیں۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں سمیت کینیڈا اور بہت سے ممالک کافی سال پہلے ہی بھنگ کی کاشت کی اجازت دے چکے ہیں۔ امریکی سٹاک مارکیٹ نیسڈیک میں بھنگ کی تجارت سے منسلک بہت سی کمپنیز بھی رجسٹرڈ ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال سمیت پوٹوہار کے تمام اضلاع، خیبر پختونخوا، قبائلی اضلاع اور سندھ میں یہ پودا جگہ جگہ اگا ہوتا ہے۔ حقیقتاً یہ بارانی پودا ہے، لیکن اسے مختلف خطوں میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ بھنگ کی طبی اور صنعتی استعمال کے لیے کاشت کی اجازت سے پاکستان اربوں ڈالر کی عالمی منڈی میں اپنا حصہ لے پائے گا۔ بہت ہی دلچسپ انیشیٹو ہے، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب فواد چودھری، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، بہت ہی انٹرسٹنگ انیشیٹو ہے۔ اور کتنا وقت لگے گا کہ یہ مٹیریلائز، آپ کا کیا ٹارگٹ ہے کہ جب کہ باقاعدہ اس کا عملی جو ہے استعمال جو ہے وہ ہم شروع کر سکیں، اور یہ ٹوٹلی ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوگا کام؟ جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا کہ ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے ہم شروع کر رہے ہیں پریسیجن ایگریکلچر کا، جس میں ہم 2.5 ایکڑ، 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو فارمز ہیں ان کو ہم ایک باقاعدہ ٹیکنالوجی فارمز کے طور کے اوپر ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں فارمرز کو۔ اور یہ جو فارم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں ہائیڈروپونک ہے، اس میں گرین ہاؤس ہے، اس میں اوپن فارمز ہیں، تو یہ ایک نیش مارکیٹ ہے جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔
اور اسی دوران یہ جو اسٹڈی ہے ہیمپ کی یہ ہمارے سامنے آئی کہ دنیا میں تقریباً یہ اس وقت $25 بلین کی مارکیٹ ہے جیسے آپ نے کہا، اور اس میں ہمیں اپنا حصہ جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اب یہ ایکچولی اس کو بھنگ کہنا اس لیے شاید درست نہیں ہوگا کہ یہ بھنگ کے پودے کی ایک قسم ہے، اس کی فیملی سے ضرور ہے لیکن اسٹرکٹو سینسو یہ بھنگ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو TCL ہے وہ 0.3 لیول سے کم ہے، یعنی یہ نشہ آور پودا جو ہے یہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو جس کو کہتے ہیں کہ جس سے نشہ بن سکتا ہے وہ جو کیمیکل ہے وہ پودے کے دوران ہی تلف کر دیا جاتا ہے اور سیڈ میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کا جو سب سے بڑا استعمال ہے وہ دو استعمال ہیں، ایک تو اس کا ایک کیمیکل ہے جس کو کیبینول کہا جاتا ہے، یہ 1983 میں سب سے پہلے ڈسکور ہوا اور یہ استعمال ہو رہا تھا مرگی کے دورے میں۔ پھر جو کرونک پیشنٹس ہیں پین کے اور جس میں کینسر کا پین بھی شامل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خدا سب کو محفوظ رکھے، لیکن جو کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کو پین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو 1983 سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ریسرچ جاری تھی، 2016 میں اس ریسرچ میں ایک بہت بڑا بریک تھرو آیا، جس کے بعد سب سے پہلے تو چائنا نے شنگھائی میں ایک پورا جو ہے وہ CBD سینٹر ہی بنا دیا، اور اس کے بعد کینیڈا میں اس وقت چائنا میں تقریباً 40,000 ایکڑ کے اوپر یہ جو ہیمپ ہے یہ کاشت ہو رہی ہے، کینیڈا میں تقریباً 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر کاشت ہو رہی ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم نے پچھلے سال جو ہے وہ $1 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے CBD ریلیٹڈ جو میڈیسینل ورک ہے وہ۔ اور دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ اس کا سٹیم کا پارٹ ہے جو ٹیکسٹائل میں استعمال ہو رہا ہے، اور ٹیکسٹائل میں اس کا جو استعمال ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ کپاس کے مقابلے میں اس کا جو ریشہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کی لمبائی زیادہ ہے بلکہ وہ مضبوط زیادہ ہے، اور اس لیے اس کو ٹیکسٹائل میں اور پیپر انڈسٹری میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے ہم نے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے یہ ہم نے فی الحال تو سرکار میں شروع کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ایسا ہم سمجھے کہ اس طرح کا ایک فریم ورک بن جائے جس میں قطعی طور کے اوپر مس یوز نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے جائیں گے۔ فواز صاحب، ویسے تو اس کا تعلق جو ہے وہ وزارت زراعت سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پروڈیوس ہے اور ایگریکلچر پروڈیوس ہے، فارمنگ پروڈیوس کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کوئی آپ کی اس میں کنورجنس تو ہونی چاہیے، کوئی سینرجی بننی تو چاہیے۔ جی بنیادی طور پہ اس کا تعلق اس لیے وہ ہم جو ایک نیش مارکیٹ ہے جس کو ہم ٹچ کر رہے ہیں یہ ایگریکلچر کی، بنیادی طور کے اوپر ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، اس لیے اس میں بہت سارے ایسے کام ہم کر سکتے ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے جس میں کوارڈینیشن وغیرہ کے پرابلم جو ہیں وہ ہمارے اتنے نہیں ہیں جتنے باقی منسٹریز کے ہیں، لہٰذا اس میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو اس کا بنیادی اس وقت جو کام ہے وہ اس لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ R&D بیسڈ اور لیبارٹری بیسڈ جو ہے وہ کام ہے۔ آپ جب اس کو ایک شروع کریں گے، آپ اس کو آپ نے اس کا جو فصل ہے اس کا جو TCL ہے وہ 0.3% سے نیچے رکھنا ہے، اور یہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ مسلسل اس کی نگرانی کریں گے۔ تو فواز صاحب، اس میں ابھی آپ کا فوکس ہیمپ ہے، دنیا میں ظاہر ہے کہ جو میڈیسنل یوز ہے اوپیائٹس جو ہیں، جو ظاہر ہے کسی بھی پین مینجمنٹ کا بہت ہی کرٹیکل حصہ ہیں، اور کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کے لیے بڑا ان کا کرٹیکل رول ہے، جو کہ بیسکلی اوپیم ایکسٹریکٹس ہیں۔ دنیا کی شاید نہ جانے 80-90% دواؤں میں الکوہول استعمال ہوتا ہے، ظاہر ہے ویسے تو الکوہول ہے لیکن اس کا استعمال ہوتا ہے، بڑا ضروری ہے۔ تو آپ اتنے محتاط کیوں ہیں اس معاملے میں؟ کیونکہ یہ اوپیم کا جو باقاعدہ اوپیم ہے اس کا تو بہت زیادہ استعمال ہے پوری دنیا کے اندر۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور صرف ہندوستان نے ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ بنائے ہیں اوپیم کو بیچ کر کے، اوپیم کے ایکچولی ہندوستان تو جو ہے وہ اوپیم بھی بھیج رہا ہے اور خود استعمال بھی بہت کر رہا ہے۔ ہماری جو کئی دوائیاں ہیں جیسے مارفین ہے اس میں اوپیم ایکسٹریکٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا الکوہول بھی بہت دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے جو سینیٹائزرز تھے جب یہ کرونا آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ 90% اس میں الکوہول ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ کرونا سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لیکن یہ ایک سمجھیے کہ یہ دونوں پرابلم اس میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پبلک ڈیبیٹ کو بھی ذرا دیکھنا چاہتے ہیں، پبلک ڈیبیٹ بھی جو ہے وہ اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں، اور دوسرا ایک اس کی جو R&D ہے وہ بھی ہمارے ہاں میچور ہونی چاہیے،
سو ہم سٹارٹ ہم سے کر رہے ہیں، لیکن اس کو پھر آگے بڑھاتے جائیں گے مستقبل میں، اور باقاعدہ 2-3 سالوں میں یہاں پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فواد چودھری، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی، 2.25 کروڑ لوگوں کے شہر، پاکستان کی معاشی شہرگ اور پاکستان کے بزنس دارالحکومت میں آج اطمینان کی فضا بننی شروع ہو گئی ہے۔ لوگ آج ری ایشورڈ فیل کر رہے ہیں۔ ایک طویل افراتفری کے بعد، ایک بہت وسیع بربادی کے بعد، پورے شہر کو جس نے بری طرح سے متاثر کیا، شہر کے جو بہت ہی اچھے علاقے سمجھے جاتے ہیں، جو متوسط علاقے سمجھے جاتے ہیں، جو غریب علاقے سمجھے جاتے ہیں، وہاں پہ حالیہ دنوں کی بارش نے جو تباہی مچائی تھی اور اس کے بعد جو اثرات نمایاں ہوئے تھے وہ اس شہر نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے دوران جو حکومتی معاملات نظر آئے، ریاستی معاملات نظر آئے، اس نے کراچی والوں کے زخم مزید ہرے کر دیے تھے، اور پھر کراچی والوں کے زخم پہ نمک چھڑکنے کے بھی مختلف معاملات نظر آئے تھے۔ بڑے پریشان تھے ہم اور ہمارا پورا شہر، لیکن آج ہم ری ایشورڈ فیل کر رہے ہیں، آج ہم بہتر فیل کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی والوں کی امیدوں کے بالکل عین مطابق، ان کی خواہشات کے بالکل عین مطابق ریاست نے ایکشن لیا ہے، اور فوری ایکشن کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ہنگامی طور پہ کراچی پہنچے تھے، اور خصوصی طور پہ انہوں نے کراچی پہنچنے کے بعد کراچی کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ بہت ہی تفصیلی انداز سے انہوں نے کراچی کے تمام معاملات کا جائزہ لیا تھا، فضائی جائزہ لیا تھا، اور پھر بہت ہی تفصیلی ان کی بریفنگ ہوئی تھی، ان کو آگاہی دی گئی تھی۔ اسی حوالے سے یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ بہت زیادہ کراچی کے اس پورے معاملے کے حوالے سے، کراچی کی کرٹیکل سچویشن ہے اس حوالے سے بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ ڈی ایچ اے کے معاملات تھے، کنٹونمنٹ بورڈ کے معاملات تھے، اس کو بہت ہی اس نے سیریس لیا، جیسا حالات تھے اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو سیریس لیا، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے اس کو ریزالو کرنے کا عہد کیا۔ کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں کور آف انجینئرز کے جو کمانڈر ہیں وہ خاص طور پہ آرمی چیف سے پہلے یہاں پہنچ گئے تھے، کور ہیڈ کوارٹر میں بھرپور انداز سے اس کے حوالے سے کام ہوئے تھے، اور پھر اب جو 2 دن کے بعد کی جو صورتحال ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ آرمی چیف نے وہ وقت کیسے گزارا ہے، اس دوران کیا کیا ان کی گفتگو ہوئی ہے، کیا کیا معاملات سامنے آئے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ کراچی کے لیے ایک بڑا ری ایشورڈ ویژن جو ہے وہ اویلیبل ہے قومی قیادت کے پاس، اور چیف آف آرمی اسٹاف کے آنے سے پہلے پرسوں ہی پاکستان کی قومی سلامتی کی لیڈرشپ ہے وزیر اعظم جناب عمران خان کی صدارت میں مختلف انداز سے کراچی کے حوالے سے بہت ہی کلیدی فیصلے کر چکی تھی، اور یہ یقیناً بہت ہی ٹھوس ابتدا ہو گئی تھی اور ایکشن کا آغاز ہو گیا تھا۔ اور آئندہ اس کے اگلے ہی دن جب یہ فیصلے ہوئے تھے اسلام آباد میں، جناب وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں آرمی چیف یہاں پہنچے تھے، اور پھر جو پچھلے 48 گھنٹے ہیں اس نے یقیناً کراچی کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے کراچی کے لیے، کیونکہ ہم ابھی تفصیل میں وہ نہیں بتانا چاہتے کہ کیا اس دوران ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یقیناً اس کے ہم پروگرام میں آگے جا کے ذکر کرتے ہیں، لیکن ہر لحاظ سے یہ ایک بہت ہی عمدہ ابتدا جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور ہم سب کو ری ایشورڈ ہونا چاہیے کہ تمام مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اس انداز کے نہیں ہوں گے۔ راتوں رات تو خیر یہ کچھ بدلنے والا نہیں ہے، لیکن ایک مضبوط حکمت عملی جو ہے وہ تیار ہے، اور اس کی بنیاد اور اس کی بہت ہی ٹھوس ابتدا جو ہے وہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہوئی ہے، اور جس کا سہرا جاتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ تھینک یو جنرل باجوہ کا تھینک یو کرنے کے بعد پورا کراچی منتظر ہے خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا، کہ ان کو ویلکم کرے۔ بہت شدت سے انتظار ہے، کراچی کے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں، اتنا انتظار انہوں نے وزیر اعظم کا کبھی نہیں کیا کہ وہ تشریف لائے۔ پرسوں اطلاعات کے مطابق جمعے کے روز وزیر اعظم عمران خان کراچی میں ہوں گے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اپنے ساتھ کراچی کے حوالے سے ٹھوس
پروگرام لے کے آ رہے ہیں، مختلف اندازے ہیں کہ یقیناً یہ کئی سالوں پہ وسیع پروگرام ہوگا. کچھ اندازے کہتے ہیں کہ 700 ارب کا ہے، کچھ کہتے ہیں 600 ارب کے یہ پلانز ہیں جو وزیر اعظم اپنے ساتھ لا رہے ہیں، مگر ہمیں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کراچی والوں کے آنسو پوچھنے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے اس کا ایک سطحی جائزہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مگر یہ اطمینان کی بات ہے کہ قومی سلامتی کے تمام اداروں کے، پاکستان کے قومی سلامتی کے پورا جو اسٹرکچر ہے ہمارا ماشاءاللہ بڑا زبردست اسٹرکچر ہے، اس کی معاونت اور رابطہ کاری ہے، وفاق اور سندھ اور فوج کے اشتراک ہے، اور اس سے اب یہ پورے معاملے کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے. بڑا ہم نے کامیاب فارمولا تھا، ہمارا بڑا کامیاب ایکسپیرینس رہا کووڈ سے نمٹنے کے لیے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا تھا اسلام آباد میں، اور ظاہر ہے کہ اس نے فوج نے ترتیب دیا تھا، فوج کی اس میں معاونت تھی، اور ایسے معاملات میں ہماری فوج جو ہے وہ یقیناً وہ کارکردگی اس کی ہوتی ہے اور وہ اس کی پرفارمنس ہوتی ہے کہ ہم پہ یقیناً یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا ایسٹ ہے. اور اسی انداز کا اب خیال یہ ہے کہ ایک پروونشل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ترتیب دیا جائے جس کے اندازے سے جس کے تحت یہ تمام معاملات جو ہیں جو اب بڑے کلیدی معاملات انشاءاللہ ہم آئندہ بہت جلد کراچی میں دیکھیں گے وہ ہوں، اور اس کے لیے ایک مربوط نظام ہو اور مضبوط کنٹرولنگ یہ ادارہ ہو جس کے تحت یہ کام کیا جائے. کور ہیڈ کوارٹرز کے اندر اس کا باقاعدہ نظام ہو تاکہ ایک جو آرمی کا نظم ہے، تنظیم ہے، اور پھر جو ٹرانسپیرنسی کے تمام معاملات ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے. اور اس دوران NDMA بھی کراچی میں مستقل کام کرے گی. یہ جو کرائسس مینجمنٹ کے معاملات ہیں وہ NDMA کرے گی. ابھی نالے وغیرہ جو صاف کرنے ہیں اس میں بھی NDMA ہوگی. اور اب کراچی کے حوالے سے جو بڑے کام ہونے ہیں اس میں یقیناً FWO کا بھی کردار ہوگا، NDMA کا بھی کردار ہوگا. اور اب یہ سارا فارمولا بننے جا رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں حکومت سندھ کا بڑا کلیدی مرکزی کردار ہوگا. وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ کا، وہ یقیناً اس کے بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، کلیدی اسٹیک ہولڈر ہوں گے. مگر اس پورے ماحول کے پس منظر میں میں خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان سے بڑی دردمانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار کراچی کے لیے وہ اعلانات کیجیے گا جن پر عمل ہو، کیونکہ اب جو پہلے اعلانات ہوئے ہیں اس سے آپ کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے اور PTI کی بھی، اور کراچی والوں کا دل بھی ٹوٹتا ہے، اور اس وقت مزید دل توڑا نہیں جا سکتا 2.25 کروڑ کراچی والوں کو، کیونکہ اس اجڑے ہوئے کراچی کو اب خالی کھلی سبز باغ نہ دکھائیں پلیز کہ یہ ہم کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں. کراچی والوں کو وہ خواب نہ دکھائیں جن کی تعبیر نہیں ہو سکتی. آپ بتا دیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس سے آپ کی بھی ساکھ خراب ہوگی، حکومت کی ساکھ خراب ہوگی. یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان دل سے چاہتے ہیں، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کراچی بہتر ہو، یقیناً وہ محسوس کرتے ہوں گے اس جماعت نے انبلیویبل ان کو سپورٹ دی ہے. 14 ان کے MNAs یہاں سے آ گئے، 21 MPAs آ گئے، انہوں نے یہاں سے الیکشن جیتا، عارف علوی نے یہاں سے الیکشن جیتا. لیکن پچھلے سال اپریل میں آپ نے کراچی کے لیے وزیر اعظم صاحب جس طرح سے پیکیجز وغیرہ اعلان کیے تھے اس پہ عمل درآمد اس طرح سے ہوا نہیں ہے. 18 منصوبے، یہ ساری چیزیں. تو اس سے بڑے کلیدی موقع پہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو بھی آپ چیزیں سامنے رکھیں اس کو بہت ہی کنکریٹ انداز میں فوری طور پہ سے عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. کراچی کی ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے. اسپیشل پیکیج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے، BOT بیسس پہ. 162 ارب روپے کا پیکیج جو ہمارے پروجیکٹس پرپوز ہیں وہ 18 ہیں. ٹرانسپورٹ جو کہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا، اس میں 10 پروجیکٹس ہیں. واٹر سیوریج اس میں 7 پروجیکٹس ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کراچی کا ماسٹر پلان جلدی سے بنایا جائے. جب تک پورا ماسٹر پلان نہیں بنتا بیٹھ کے کراچی میں کوئی فیصلے کریں کہ اس ایریا سے زیادہ کراچی اب ایکسپینڈنگ ہوگا. ساری جگہ اجازت ہونی چاہیے بلڈنگ جتنی بھی اوپر جائے بچانے کے لیے اپنی باقی سپیسز. کراچی سے محبت ہوگی وزیر اعظم عمران خان کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب نہیں ہے، لیکن بہرحال اسی لیے انہوں نے 19 اگست 2018 کو قوم سے پہلے خطاب میں اور ستمبر 2018 میں کراچی میں اپنے پہلے دورے کے دوران کراچی کی بحالی کے انہوں نے بڑے کمیٹڈ وہ نظر آتے تھے، اور انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ اس سلسلے میں وعدے بھی کیے تھے. پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے، بتائیں گے کہ 20 سال میں کراچی جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی پلان گروتھ نہیں ہے کراچی کی. ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھا، کہاں ایک صاف ستھرا شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے. یہ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے.
یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی. 2 مہینے اور ہم دیں گے اس کے اوپر. اب یہ جو ویسٹ ڈسپوزل اور یہ جو ساری گندگی ہے, کیونکہ یہ ہے پروونس کی ذمہ داری. اگر 2 مہینے کے اندر کام نہ ہوا تو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ پورا زور لگائے گی کہ ہم انوالو ہوں گے اس میں, کہ کراچی کا جو ان کی ذمہ داری ہے, ہم یہ ویسٹ ڈسپوزل کا پورا ایک کمپریہنسو پلان بنائیں. کراچی میں پانی نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آ گیا ہے, وہ لوگ پانی دینے پہ پیسہ بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں, ڈیسیلیشن پلانٹ بھی اور بھی, کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا. کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے. ناردرن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے ٹریفک کا جو پرابلمز ہیں وہ سیدھا بائی پاس کر کے کراچی کا ٹریفک پرابلمز ایز ہو. میں تو کہتا ہوں صرف ان وعدوں پہ عمل ہو جائے تو کیا بات ہے, لیکن اب آپ آ رہے ہیں جمعے کے روز بہت ہی ٹھوس پلانز لے کر آئیں, چاہے انہی وعدوں کے حوالے سے ہو. آپ کی حکومت کے بہت سارے کرٹیکل وعدے ہیں کراچی کے حوالے سے, تمام چیزیں بجٹڈ ہیں ماشاءاللہ. وفاقی وزیر حماد اظہر نے پچھلے سال کے وفاقی بجٹ میں کراچی کے لیے 45 ارب مختص کرنے کا اعلان کیا تھا. گزشتہ سال اگست میں مشیر خزانہ ڈاکٹر حافظ شیخ نے کراچی کے لیے 95 ارب کے 2 منصوبوں کی خبر سنائی تھی, لیکن کراچی کے انفراسٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پچھلے سال اکتوبر میں وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار نے کراچی کے لیے ورلڈ بینک سے 400 ارب کے منصوبوں کی بات کی تھی, جبکہ گورنر سے عمران اسماعیل اور ٹرانسفارمیشن کمیٹی کے سربراہ اسد عمر تو درجنوں منصوبوں کی بات کرتے رہتے ہیں. کراچی جو ہمارا بہت اہم شہر ہے, اس کے لیے 95 ارب روپے کے 2 پروجیکٹس اپروو کیے گئے, جس میں 78 ارب سے ایک ریڈ لائن بنائی جائے گی جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہوگی. کراچی کے 9 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 45.5 ارب روپے فراہم کیے گئے. پرائم منسٹر صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں اور اس میں ان کے سامنے وہ پیکیجز رکھے جائیں گے. پریمنری اپروول اس کی ہو گئی ہے, تقریباً 200 ارب روپے کراچی کے اوپر ترقیاتی منصوبوں پہ خرچ کیے جائیں گے. وزیر اعظم نے کراچی کے لیے جو پیکیج اناؤنس کیا ہے 162 ارب روپیہ, اس حالات میں جب وفاق خود قرضے میں ہے, پی ایس ڈی پی میں فنڈ آگے ہیں, اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے, اس کے پی سی ونز اس کے بن رہے ہیں, بہت جلد ہو جائے گا. کراچی کے اس سال کے تقریباً جو ٹوٹل مختلف پروجیکٹس ہیں اس میں 35 ارب روپے کی الوکیشن ہے. اس سال کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ری اپروپریشن کر کے اس میں تھوڑا اور پیسہ نکالا جائے. وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کا اگر ایک قدم بھی اٹھائے گی کراچی کی بہتری کے لیے, ہم 2 قدم اٹھائیں گے. اور 450 ارب کے تقریباً منصوبے میں نے آپ کو بھی گنوائے ہیں. اس کے اندر انشاءاللہ ان میں ٹائم لگے گا 2-3 سال, مگر ایک مربوط منصوبہ بندی ہوگی. دوسری خبر, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, اس کہاوت کا عملی نظارہ آج ہم نے کراچی میں دیکھا, براہ راست دیکھا, جہاں پر جناب شہباز شریف آصف علی زرداری کے در پر پہنچ گئے تھے. آج بلاول ہاؤس کی دہلیز پر جناب شہباز شریف کی قدم رکھتے ہی یقیناً پاکستان کی سیاسی تاریخ اش کر اٹھی ہوگی. زرداری صاحب کو چوک پر لٹکانے, پیٹ پھاڑنے کا عہد کرنے والے شہباز شریف نے آج آصف زرداری کی مزاج پرسی کی بظاہر, اور بلاول بھٹو صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب کو کبھی شہباز شریف انہوں نے نہیں کہا, یا تو کہا شوباز یا کہا قاتل اعلیٰ, آج وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے بذات خود موجود. زرداری صاحب, آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں, چاہے آپ ڈبہ پیر کا جبہ پہن کے آ جائے, آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. زرداری صاحب, آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. زرداری صاحب ہیں, پوری ملک کی دولت لوٹی انہوں نے, دونوں ہاتھوں سے لوٹی. یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے, دنیا کے آخری کونے سے بھی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے. میرے نال کوئی پیار نہیں ہے. دلچسپ بات ہے, آج ملاقات کے بعد شہباز شریف اور بلاول بھٹو صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کے گفتگو نہیں کی. یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے, کیونکہ یہ ایک ایونٹ تھا, مگر نہ جانے کیوں ان دونوں شخصیات نے فیصلہ کیا کہ میڈیا کا سامنا نہیں کریں گے, بلکہ پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ کل ایک مشترکہ اجلاس میں بریفنگ دی جائے گی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس مفاد پرستی کی سیاست کی رومانس کی ابتدا 5 ہفتے پہلے 28 جولائی کو ہوئی تھی, جب بلاول بھٹو نے لاہور میں شہباز شریف کے گھر جا کے, جن کو پہلے وہ قاتل اعلیٰ کہتے تھے, حکومت مخالف انقلاب کا شوشہ چھوڑا تھا. شہباز شریف کو قائد انقلاب بنایا تھا, لیکن شہباز شریف نے اگلے ہی لمحے انقلاب کا بوجھ بلاول کے جواں کاندھوں پہ ڈال دیا تھا, اور پھر میڈیا میں اور تمام سوشل میڈیا میں اس کا تذکرہ ہفتوں ہوتا رہا تھا. یہ مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے.
اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں، صحتیاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب شہباز شریف تیار ہے، صحتیاب ہو گیا ہے، صحتیاب ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ماضی ایک پاکستان کی تاریخ کا اور سیاسی تاریخ کا انمول باب ہے۔ یہ سیاسی دھینگا مچھلی کی بات نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کا خون پی جانے والی بات تھی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ایک کی حکومت تھی، ایک کے حزب اختلاف تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ نظریاتی جنگ تھی، نظریاتی لڑائی تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف جو جذبہ تھا، جو ایک دوسرے کا جو خون جوش مارتا تھا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ایک دوسرے کے خلاف۔ اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام سے معاش چلی گئی۔ زرداری پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے۔ زار بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے۔ زرداری صاحب پہلے آپ اپنی کرپشن کا تو قوم کو حساب دیں، آپ نے جو ملک کو لوٹا ہے اس کا تو حساب دیں۔ میرا وعدہ ہے کہ ایک ایک پائی ان کی لوٹی ہوئی آپ کی دولت واپس لاؤں گا۔ سندھ کے اندر زرداری صاحب اور ان کی ٹیم نے کرپشن کے انبار لگا دیے، جس کے اپنے سر سے پاؤں تک خود کرپشن میں ڈوبا ہو وہ کہے کہ میں کرپشن کا حساب لینے آئے تو پھر قیامت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ زرداری نے سندھ کو تباہ و برباد کیا اور ملک کو لوٹا، دولت لوٹ کر دبئی لے گئے۔ زرداری صاحب لاڑکانوں کو بھی آپ کھا پی گئے، تباہ کر دیا، کراچی کو کچی کچی کر دیا۔ زرداری صاحب نے ایک بات کی ہے، مرسوخ کم نہ کر سکتے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جناب شہباز شریف ایک دوسرے کا تمسخر اڑانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تمسخر صرف نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی ذلت آمیز ماحول ہوتا ہے۔ میاں صاحب، پنجاب کی عوام آپ کے چھوٹے بھائی سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف تو نواز سے بھی زیادہ ظلم کرتا ہے، شہباز شریف تو کسی عامر سے بھی زیادہ ظلم کرتا ہے۔ شہباز شریف کی سیاست ظلم کی سیاست۔ بلاول بیٹا سندھ کا چیف منسٹر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر لوٹ مار ہوگی، ہر طرف کرپشن کی انبار ہوں گے اور یہ ملک تباہ و بربادی کی طرف خدا نہ خواستہ جائے گا۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے، اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ آپ کو بھی اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا، آپ کو بھی اپنے ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا، آپ کو بھی اپنے ہر کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے، اور بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو، تم کس کرپشن کی بات کرتے ہو؟ اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے۔ اس بہت ہی معنی خیز سیاسی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں، اور اس کا ہمیں تجزیہ لینا پڑے گا، آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس دینا پڑے گا، جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ممتاز سینئر مستند صحافی ہیں، اخبار ڈان کے ایڈیٹر ہیں، جناب فہد حسین ہمارے ساتھ ہے۔ فہد حسین ڈان میں ریڈ زون کے نام سے بڑا زبردست کالم لکھتے ہیں، آپ ضرور پڑھا کریں۔ بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب۔ یہ تمام مناظر میں نے آپ کو دیکھے، آپ سوچ رہے تھے، آپ کچھ سوچ رہے تھے، اور کیا سوچ رہے تھے آپ؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ میں شاید وہی سوچ رہا تھا جو آپ بھی سوچ رہے تھے، کہ پاکستان کی سیاست کی جو ایک لمبی اننگز ہے، اس میں جب بھی ہم کوئی ایونٹس کو دیکھتے ہیں یا ان کا تجزیہ کرتے ہیں یا کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں یا کوئی سچویشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو کانٹیکسٹ میں ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ امپورٹنٹ تھا جو آپ نے سنوایا، کہ یہ ایک ریلیشن شپ رہی ہے، ایک بڑی ایک تلخ قسم کا ان کا انٹریکشن رہا ہے دونوں جماعتوں کا، اور شاید یہی وہ اس طرح کی لڑائیاں تھیں اور الزام تراشی تھی جس کی بنیاد پہ ایک تیسری جماعت کے لیے جگہ بنی۔ جو میں ظاہر بات ہے بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی، تو یہ ایک ماضی
ایک ہے 90s میں خاص طور پہ جس کو لاسٹ ڈیکیڈ بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ ماضی تھا، اب حال ہے، اور حال میں مفادات جو ہیں وہ مل گئے ہیں۔ ہم ماضی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اس حال کی بات کر رہے ہیں، ہم پوسٹ 2018 الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ اس الیکشن کے بعد جب یہ اکٹھے ہوئے، جس میں کہا کہ جی الیکشن رگ ہو گئے، اور پھر کہا کہ ہم جڑ گئے، اس کے بعد پھر مختلف ایونٹس ہوئے، الیکشن ہوئے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوئے، پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا، سینٹ چیئرمین کے الیکشن ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا؟ اس کے بعد بھی ہم گنتے چلے جائیں، ہم ماضی کو چھوڑیں، ہسٹری چھوڑیں، ہم تو اب کی بات کریں نا۔ دیکھیے کامران صاحب، ابھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان جماعتوں کے جو مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، وہ اب ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن کے درمیان جو ایک اتحاد کی ضرورت تھی وہ پہلے تو نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ مختلف اوقات پہ پچھلے 2 سال میں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، یہ جو اتحاد کی کمی تھی، اس سے اپوزیشن کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، وہ اتنی مؤثر نہیں تھی جتنی شاید وہ چاہتے تھے۔ اب آج کی میٹنگ کے بعد ہمیں یہی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان دونوں جماعتوں کو اور دیگر جماعتوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب اگر یہ متحد نہ ہوئے تو یہ باقاعدہ طور پر کوئی چیلنج جو ہے وہ پوز نہیں کر پائیں گے پاکستان تحریک انصاف کو۔ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، فاضل صاحب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے پی ایم ایل این، جس کے لیڈر جناب شہباز شریف ہیں، وہ اس وقت ایک میننگ فل ڈرائیو کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور اب وہ باقاعدہ سب کو ملا کے حکومت کو ڈسلاچ کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ واقعی سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے وہ کلیئر نہیں ہے کامران صاحب، ابھی بھی کچھ حد تک کنفیوژن ہے۔ میرا خیال ہے ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ مختلف ہیں۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ شاید کچھ اور طریقے سے سوچ رہی ہو، پیپلز پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور ان کی حکومت ہے سندھ میں، اور وہ ان بڑے پریشر میں اس ٹائم ہیں، اور ان کو ایک اور ایڈڈ پریشر یہ ہوگا کامران صاحب کہ ایک ان کا پیر ہوگا اب حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ نیا جو پلان آنے جا رہا ہے کراچی کے حوالے سے، لیکن دوسری ان کی ٹانگ ہوگی اے پی سی میں، تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل وقت آ رہا ہے۔ اور تیسرے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو سب سے زیادہ جارحانہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے ظاہر بات ہے اس سسٹم میں اتنے سٹیکس نہیں ہیں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ مکمل طور پر ایک جو ان کو اتحاد چاہیے اور جو ایک یونٹی آف پرپس چاہیے، مجھے فوری طور پر نظر نہیں آپ کو یہ سرپرائزنگ لگا کہ آج کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات نہیں کی؟ آج یہ بڑا ایونٹ تھا، آج شہباز شریف بلاول ہاؤس پہنچے تھے، آصف زرداری سے ملے تھے۔ چلے آصف زرداری صاحب نہ کرتے، بلاول اور شہباز شریف صاحب تو میڈیا سے بات کرتے نا، یہ میرے خیال میں تو بہت ہی امیوزنگ بات تھی۔ دیکھیے میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی اسپیسیفک فیصلہ نہیں ہوا، یعنی میرا خیال ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ برف پگھلانے والی ایک میٹنگ تھی۔ زرداری صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا ایک پاسٹ ہے، اور جو آپ نے سنوایا بھی صحیح، تو میرا خیال ہے یہ ایک آئس بریکر تھا، ابھی فیصلے ہونے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کامران صاحب کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے 5 بڑے امپورٹنٹ چیلنجز ہیں جن کو ان کو عبور کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں اس ٹائم پارلیمنٹ میں حکومت کو ہٹانے کے لیے۔ دوسری چیز، ان کے پاس وہ اس طرح کا مکمل اتحاد نہیں ہے جس کی ان کو ضرورت ہے۔ تیسرا، ان کے پاس پلان آف ایکشن جو ہے وہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے، اس پہ بحث ہونی ہے۔ چوتھا یہ کہ پیپلز پارٹی کی اپنی مجبوری آ رہی ہے کہ اس کی سندھ گورنمنٹ میں ذمہ داریاں ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپوزیشن اس طریقے سے کیسے کر سکتی ہے۔ اور پانچواں جو ایلیمنٹ ہے کامران صاحب، وہ میاں نواز شریف صاحب کا کئی واپسی کا جو اب ایک بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو 5 بڑے ایشوز ہیں، اس کی روشنی میں میرا خیال ہے اپوزیشن کو ابھی کافی محنت کرنی پڑے گی اس مقام پہ آنے کے لیے جہاں پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی اور وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ کو واقعی میں کوئی چیلنج پوز کر۔ بہت بہت شکریہ جناب فہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج جس وقت یہ بلاول ہاؤس میں مناظر تھے اسی وقت ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی لاڑکانہ میں۔ سندھ کابینہ کے وزیر آبپاشی
سابق وزیر اینٹی کرپشن سابق وزیر داخلہ جناب سہیل انور سیال کے خلاف نیب کی کرپشن کی تحقیقات میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. سہیل انور سیال کے حوالے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سندھ کابینہ کے وزیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارا نیب کی ٹیم نے پولیس اور لیڈیز افسران کے ساتھ 4 گھنٹے تک تلاشی لی اور ان کے محل نما گھر سے اہم دستاویزی شواہد قبضے میں لیے. سہیل انور سیال کے گھر کے لیے محل کا لفظ استعمال کرنا مبالغہ آرائی نہیں. اگر یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ لیں. یہ آج ہی کے مناظر ہیں. سہیل انور سیال اس وقت حکومت سندھ کے بہت اہم رکن ہیں. وہ آج بھی صوبائی وزیر آبپاشی ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سہیل انور سیال کے خلاف کرپشن کی نیب تحقیقات شروع ہونے کے بعد پچھلے سال اگست میں سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں وزیر اینٹی کرپشن بنا دیا جائے. جیسے ہی نیب تحقیقات شروع ہوئی حکومت سندھ کا فیصلہ تھا کہ سہیل انور سیال کو وزیر اینٹی کرپشن بنا دیا جائے اور اس سال فروری تک ان کے پاس یہ محکمہ اینٹی کرپشن کا قلمدان تھا. گویا کہ نیب کی تحقیقات ان کے خلاف کرپشن کے حوالے سے چل رہی تھی اور وہ سندھ کے وزیر اینٹی کرپشن تھے. اور یہ وہ ماحول ہے جس کا ذکر اس پروگرام میں ہم آپ سے مسلسل کرتے رہتے ہیں, جو بہت ہی دل خراش پوری کیفیت ہے. سندھ میں کرپشن کے معاملات کے حوالے سے حکومتی کرپشن کی جب بات ہوتی ہے تو کسی بھی صوبے کا اس سے کوئی مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. اس سے قبل سہیل انور سیال کا کافی عرصے سے سندھ کے وہ وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں. اس وقت سہیل انور سیال کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے ساتھ لاڑکانہ کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے کیسز زیر تفتیش ہے. اہم معاملہ یہ ہے کہ الزام یہ ہے کہ لاڑکانہ پہ جو بے نظیر بھٹو کا لاڑکانہ, پاکستان پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ, ذوالفقار علی بھٹو کا لاڑکانہ, بلاول بھٹو کا لاڑکانہ, وہاں پہ جو ترقیاتی منصوبے ہوئے ہیں ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. سہیل انور سیال اور ان کے بھائی طارق سیال نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری لی ہوئی ہے. اور اطلاعات کے مطابق آج نیب نے سہیل انور سیال کے مبینہ فرنٹ مین اسد کھرل کے گھر بھی چھاپہ مارا اور اہم دستاویزات قبضے میں لی ہیں. آج سہیل انور سیال نے اپنے خلاف نیب کے چھاپے کو انتقامی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ جس گھر پہ چھاپہ مارا گیا دراصل وہ ان کے والد کے نام پر ہے. نیب کارروائی ان کے والد کی قبر کا ٹرائل ہے. یہ آج سہیل انور سیال نے نیب پہ الزام لگایا. اپریل 2019 میں انہوں نے میرے خلاف انکوائری شروع کی. جس گھر پہ آج انہوں نے ریڈ کیا ہے وہ گھر جو ہے میرے بابا کے نام پہ ہے اور وہ FBR میں ڈکلیئرڈ ہے. نیب کہہ رہی ہے کہ یہ میری بے نامی ہے, جبکہ میرے بابا کے FBR میں ڈکلیئرڈ ہے اور میرے بابا جو ہے اس انکوائری سے 6 مہینے پہلے ایکسپائر کر گئے. کم ظریف یہ ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں نہیں ہے, اس کی پراپرٹی کی انکوائری کی جا رہی ہے اور اسی کے بیٹے کے اوپر وہ تھوپی جا رہی ہے کہ یہ اس کی بے نامی پراپرٹی ہے. بہت اہم یہ دلیل ہے جو جناب سہیل انور سیال نے دی اور اسی لیے ہم نے یہ آپ کے سامنے شیئر کی ہے. اس پورے معاملے کی مزید معلومات ہم سے شیئر کریں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. سہیل انور سیال کہتے ہیں کہ جس گھر پہ چھاپہ مارا گیا میرے والد صاحب کا ہے, FBR میں ڈکلیئرڈ ہے, اس انکوائری کو شروع ہونے سے پہلے یہ ان کا تھا تو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا اثاثہ ہے. نیب کیا کہتی ہے اس حوالے سے, ان تمام معاملات کے حوالے سے؟ جی خان صاحب, یہ جو گھر ہے ان کا سہیل انور سیال صاحب کا, ان کے گاؤں میں جس کو انور محل بھی کہا جاتا ہے اور علاقے میں سرے محل 2 کے نام سے بھی یہ مشہور ہے. نیب والوں جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا اندازہ ہے کہ تخمینہ ہے کہ اس گھر کی مالیت تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے ہے اس محل نما گھر کی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سہیل انور سیال صاحب کے والد تھے وہ محکمہ آبپاشی میں ایک اسسٹنٹ انجینئر تھے اور جس کی تنخواہ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسسٹنٹ انجینئر صاحب جو اب دنیا میں نہیں ہیں, انہوں نے ایک 2.5 سے 3 ارب روپے مالیت کا محل جو تقریباً 40,000 اسکوائر یارڈ پر بنا ہوا ہے, جہاں 2 ہیلی کاپٹر اتر سکتے ہیں, جس میں انتہائی قیمتی فرنیچر موجود ہے, تو وہ ایسے کیسے بنا سکتا ہے؟
وہ ظاہر ہے اب اس میں لیکن جیسے کہ سیال صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے ایف بی آر میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ان کے والد نے ہی یہ بنایا تھا اور انہوں نے ایف بی آر میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کے ایسٹس میں وہ ڈکلیئر ہوا ہے، اور جب ان کے خلاف یہ انکوائری شروع ہوئی تو یہ ان کے والد اس کو اون کرتے ہیں، انہی کے نام پہ یہ چیز ہے، تو ان کے خلاف کیوں یہ تحقیقات ہو رہی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی الزام بھی ہے، ان کے والد جب اس دنیا میں نہیں ہے، ہمیں اس پہ مزید بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تو پھر بھی انور سیال صاحب، سہیل انور سیال کا تو اس سے تعلق نہیں ہوا نا؟ یا صرف یہی شکایت صرف یہ گھر ہے یا اور بھی کوئی معاملہ ہے؟ جی ہاں، کچھ اور معاملات بھی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر اس نے ڈکلیئر کی ہے تو اس کی جو مالیت بتائی گئی ہے وہ جو ڈکلیئر مالیت ہے اس سے کہیں زیادہ کم ہے، ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ سہیل اس انکوائری میں جو کمپلینٹ ہے سہیل انور سیال پر دبئی میں ولاز خریدنے اور اسی علاقے میں تقریباً 250 ایکڑ فارسٹ کی لینڈ پر قبضہ کرنے، لاڑکانہ میں 2 بڑے شاپنگ سینٹر بنانے، اور اس کے علاوہ کیٹل فارمز کراچی میں اور لاڑکانہ میں تقریباً 4000 کیٹلز ان کیٹل فارمز میں مبینہ طور پر موجود ہے۔ لیکن سہیل انور سیال صاحب جو ہے نا وہ یہ جتنے بھی ایسیٹس ہیں ان کی بھی تردید کرتے ہیں کہ جی میرے نہیں ہے، اگر وہ کسی جس کے بھی نام پر ان سے جا کے پوچھا جائے۔ یہ اسد خیل صاحب جو ہے اس پر یہ الزام ہے کہ تقریباً 8 کروڑ روپے کے پلاٹس زمینیں لاڑکانے میں خریدی، اور یہ مبینہ طور پر سیال صاحب کے فرنٹ مین بتائے جا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ کہنا ہے کہ اگر اسد خیل کے نام پہ کوئی ملکیت ہے تو اس کا ذمہ دار اسد خیل ہی ہے۔ اب یہ نیب کی جو انویسٹیگیشن ہے ان کا یہ کام ہے وہ کس طرح یہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہے پیسوں کی، اس طرح کس طرح بینک ٹرانزیکشنز یا کسی ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ مگر ایک بات امپورٹنٹ ہے نا کہ دیکھیں کوئی بھی اثاثے ہیں، کوئی کسی کے بھی اثاثے ہیں، کوئی بھی کسی کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہے، جب تک ثابت نہ کیا جائے کہ یہ براہ راست اس نے اس کے لیے یا وہ آدمی کہے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ ان کا ہے، اور وہ بتائے کہ اس کے لیے کہاں سے پیسے آئے کیسے آئے، پھر ہی جوڑا جا سکتا ہے نا اس کو اس ملزم کے ساتھ۔ اس وقت تک جو ہے یہ تمام جو باتیں آپ کر رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ نیب کے پاس اس کے بارے میں کیا شواہد ہیں کیا وہ ہے، لیکن بہرحال اس طرح سے جوڑنا تو پڑے گا کہ یہ بے نامی اثاثے کو جس کا اثاثہ ہے اس کے ساتھ جوڑنا جو ہے یہ نیب کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے آج کل تمام کیسز کے اندر۔ جی یقیناً، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جتنے بھی محل ہیں، جتنے بھی گھر ہیں یا مبینہ طور پر یہ جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہ ان کے زیر استعمال ہیں، اور گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ۔ اور ایک انفارمیشن میری یہ ہے کہ وہ جو 2500 تقریباً 2500 ایکڑ زمین تھی فارسٹ لینڈ، وہ رینجرز کے ذریعے محکمہ فارسٹ نے ریٹرائیو کر لیے، واپس لے لیے، اور یہ ان سے دستبردار ہو گئے کہ جی وہ ہماری زمین نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بے نامی معاملات ہیں یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ تو بہت اس وقت نیب اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس میں ایک بہت بڑے مسئلے میں جو ہے وہ ایک کشمکش چل رہی ہے۔ فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس تو ایک ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اس میں زرداری صاحب پہ 5 ریفرنسز ہو چکے ہیں اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، لیکن خورشید شاہ صاحب کے خلاف، آغا سراج درانی صاحب کے خلاف، ابھی سہیل انور سیال کے خلاف، محترمہ فریال تالپور کے خلاف یہ بے نامی اثاثوں کا جو معاملہ ہے کہ یہ لوگوں کے نام پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، نیب کہتی ہے کہ دراصل ان کی ہے، یہ تو ایک بہت بڑا ایک اس کا اسکوپ ہے نا نیب کی تحقیقات کا اس وقت۔ جی ہاں خان صاحب، سب سے بڑا تو وہ بے نامی مطلب اس کا ہے، جعلی اکاؤنٹس کا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو اور نام گلاؤں، نثار کوڑو صاحب، اعجاز جکرانی صاحب، شرجیل انعام میمن صاحب، جام خان چورو صاحب، تیمور تالپور صاحب، یہ ایک پوری لائن ہے پاکستان پیپل پارٹی کے رہنماؤں اور لیڈرز کی اور وزراء کی جن کے خلاف یہ تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر پہ الزام یہی ہے کہ یہ جو املاک ان کے پاس ہے وہ بے نامی دوسرے لوگوں کے نام پر انہوں نے لی ہے، اور لیکن ان کے استعمال میں وہ ساری چیزیں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ احتیاط کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج عمران خان حکومت کے ہاتھ بڑے مضبوط ہوئے ہیں، بالآخر شوگر کمیشن کے حوالے سے اب راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس سے پہلے شوگر کمیشن کی رپورٹ کو کالعدم قرار دے دیا تھا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے پہ اسٹے دے دیا ہے، حکومت سے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب آپ تحقیقات کریں، معاملہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کو بہت ہی ہائی پروفائل اپنے لیے بڑی امپورٹنٹ ترجیح اس کو بنایا ہوا ہے، کیونکہ شوگر کا کاروبار پاکستان کے
جو سیاسی خاندان ہیں، جو تمام سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، جو چوٹی کے لیڈر ہیں، ان کا کام جو ہے وہ پسندیدہ کاروبار جو ہے وہ چینی کے ملز ہے۔ اب وہاں پہ الزام ہے کہ وہاں پہ بے نامی ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، وہاں پہ ملا کے چینی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوئے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج سے پہلے چینی بحران میں ملوث پاکستان کے بڑے شوگر مل مالکان کے خلاف حکومتی ایکشن، حکومت کی بھرپور تحقیقات، ہم کہہ سکتے ہیں 6 ماہ سے ایک سانپ سیڑھی کا کھیل بنا ہوا ہے، لیکن آج اس کا اختتام ہوا ہے اور آج شوگر مل مالکان تحقیقات سے بچنے کی اپنی آخری جنگ ہار گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کا شوگر انکوائری کمیشن اور فورنزک رپورٹ کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ آج معطل کر دیا۔ اب نیب، FIA، FBI اور دیگر ادارے پوری قوت سے تحقیقات کریں گے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ عمران خان حکومت کا یہ سب سے اہم، خاص طور پہ کارٹنز کے حوالے سے جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے یہ بڑا ایکشن ہے۔ اس ایکشن کی بنیاد یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شوگر مل مالکان، جو کہ اس پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ان کا پسندیدہ کاروبار چینی کا کاروبار ہے، اور یہ پاکستان میں یقیناً مخصوص لوگوں کے لیے اور مخصوص انٹرسٹ والوں کے لیے اور مخصوص انفلوئنس والوں کا کاروبار ہے۔ اسی لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، ان کی لیڈرشپ جو کام کرتی ہے تو وہ چینی کا کام کرتی ہے۔ چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاق کی اپیل کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں بینچ نے شوگر ملز مالکان کے دلائل اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے نکات پر اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان سے سوالات کیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ شوگر کمیشن میں مختلف شعبوں کے ماہرین شامل ہونے چاہتے ہیں جو نہیں تھے، جو ہونے چاہیے تھے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ شوگر کمیشن نے کوئی سزا تجویز نہیں کی، بلکہ مزید تحقیقات مختلف شعبوں کے ریگولیٹرز اور مہارت رکھنے والے محکموں کے حوالے کر دیے ہیں جو متعلقہ کام کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے نقطہ اٹھایا کہ فریقین کا اعتراض تھا کہ شوگر کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا لیکن گزٹ میں تاخیر سے شائع ہوا تھا۔ اٹارنی جنرل نے بینچ کو بتایا کہ عوامی مفاد میں رولز آف بزنس میں معمولی اونچ نیچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمیشن کی رپورٹ سے کوئی شوگر مل مالک کا حق متاثر نہیں ہوا۔ کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی کی وفاقی کابینہ نے منظوری دی۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے ان کے دلائل سننے کے بعد بینچ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ شوگر فورنزک رپورٹ پر کارروائی کو روکنے کے لیے تمام شوگر ملز مالکان نے سیاسی اختلافات بھلا کے متحد ہو گئے تھے، اور یہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں شوگر ملز مختلف ہیں لیکن ان کی جو مالکان ہیں وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہے، یعنی کہ یہ آل پارٹیز شوگر ملز الائنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا مہنگا ترین وکیل کیا تھا اور تحقیقات رکوانے کے لیے مشترکہ مدعا اٹھایا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ناکامی کے بعد سنگھ ہائی کورٹ سے پہلے اسٹے آرڈر لیا تھا۔ سپریم کورٹ سے اپنے اسٹے آرڈر کو کالعدم ہونے کے بعد 17 اگست کو سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور جسٹس عمر سیال نے شوگر انکوائری کمیشن اور فورنزک رپورٹ کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ یقیناً یہ بڑا دلچسپ معاملہ تھا جو سامنے آیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب یہ تمام جو تکلیف ہے یہ دور ہو چکی ہے حکومت کی تحقیقات کے راستے میں، اور اب باقاعدہ تحقیقات کا اور بڑی پرزور تحقیقات کا آغاز ہوگا۔ اس کی قانونی اور پروگریس اور اس کی اہمیت جانتے ہیں بیرسٹر علی ظفر، پاکستان کے سابق وزیر قانون اور پاکستان کے نامور سینئر قانوندان ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آج کے فیصلے کی سگنیفیکنس بتائیے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے پہلے اسٹے دیا، پھر اس کو کالعدم قرار دے دیا کہ جو حکومت کی جو کارروائی تھی اس پہ کوئی بڑا قابل عمل اس پہ اثر نہیں پڑا تھا، لیکن آج کے فیصلے سے حکومت کے ہاتھ کتنے مضبوط ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ شوگر کا معاملہ شروع ہوا تھا، آپ نے اس پہ پروگرامز بھی کیے ہیں، تو حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور حکومت کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ جب اس قسم کا معاملہ ہو تو ایک کمیشن بنا دیں۔ کمیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ دیتی ہے حکومت کو، جس میں حکومت کو بتاتی ہے کہ اصل میں کون ہے جس نے جرم کیا ہوگا، کون ہے جو اس میں ملوث ہے یا کون نہیں ہے جو اس میں ملوث ہے۔ تو یہ ایک رپورٹ کے بعد حکومت پھر اپنی قانونی کارروائی کرتی ہے۔ اگر نیب میں کیس نے جانا ہے تو نیب میں جاتا ہے،
اگر وہ FBR کا معاملہ ہے تو FBR میں جاتا ہے. تو حکومت نے ایک سمپل سی سٹیپ لی تھی, لیکن جو شوگر مل اونرز تھے انہوں نے میری نظر میں ایک غلطی کی, لیکن بہرحال ان کا حق ہے کہ وہ عدالت جاتے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کر دی ریٹ, اور انہوں نے کراچی میں بھی کر دی, سندھ ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا یہ کمیشن کی رپورٹ ہے, ابھی تو اس میں کوئی الزام ہی لگایا ہے لوگوں کے اوپر, ابھی اس کے تحت کارروائی ہونی ہے قانونی, اور قانونی کارروائی جب ہوتی ہے تو آپ اس میں اپنی جو ڈیفینسز ہیں دیں, آپ اس میں جا کے اپنی بحث اپنی شہادت دیں اگر آپ اپنی جو بھی ڈیفینس دینا چاہتے ہیں, لیکن یہ کمیشن کی رپورٹ آپ چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن کراچی سندھ ہائی کورٹ میں جو جج صاحبان تھے انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اس میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ ایک عدالت کہہ رہی ہے کہ بالکل درست رپورٹ ہے. تو بر صاحب یہ آپ کی دانست میں ذرا مجھے سمجھائیے گا, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ خالی رپورٹ تھی, اس کو عدالت میں لے جانا, پھر وہاں پہ ایجیٹیٹ کرنا کہ یہ رپورٹ کیوں آئی اور اس کے جو آگے پروگریس ہے وہ روک دی جائے, یہ بڑی اچنبے کی بات ہے. کیوں پینک ہو گئے شوگر مل مالکان صرف اس رپورٹ کو دیکھ کے, اور اس پہ عمل درآمد کو روکنے کے لیے کیوں وہ یہ تمام ظاہر ہے کہ بڑے کلیدی لوگ ہوتے ہیں, پولیٹیکل افیلیشنز ہوتی ہیں, یہ سب اکٹھا ہو کے ایک کمپلین کے ساتھ کیوں عدالتوں میں پہنچ گئے؟ کیوں چاہتے تھے کہ بس اس کمیشن کی رپورٹ پہ فردر کوئی پروگریس نہ ہو, اس کو روکا جائے؟ دیکھیں کامران صاحب, میری ذاتی رائے میں تو یہ کمیشن کی رپورٹ چیلنج نہیں ہو سکتی, بیکاز یہ صرف ایک رپورٹ ہوتی ہے الزامات کی, اور اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے جس میں آپ جا کے اپنی ساری بحث کر سکتے ہیں اور اپنی قانونی جو آپ کی آبجیکشنز ہیں وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ اب ہو گئی تھی چیلنج, اور مجھے لگتا ہے یہ چیلنج اس لیے کی جا رہی تھی شاید کہ کوئی میکسیمم جو بینیفٹس کا ہو سکتا تھا کہ کچھ ڈیلے ہو جائے, کیونکہ اگر یہ جو کمیشن رپورٹ ہے اس کو آپ کالعدم بھی قرار دے دیتی عدالت تو نئی کمیشن بن جاتی, نئی کمیشن کی رپورٹ آ جاتی, اس میں کوئی وہ ڈیلے کر سکتا تھا لیکن اس معاملے کو روک نہیں سکتا تھا. اور میرا خیال ہے آج ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی اس میں جج صاحب نے بھی یہ پوچھا کہ کیا اس کمیشن میں کوئی فائنڈنگز ہو گئی ہیں, کوئی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے جو جس کی وجہ سے اب وہ فائنل بائنڈنگ سمجھی جائے گی. لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے جب جواب دیا کہ نہیں یہ تو ایک صرف انکوائری رپورٹ ہوتی ہے, اس میں ایک ایلیگیشن لگائی جاتی ہیں, الزامات لگائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب بھی معاملہ عدالت میں جائے گا تو وہاں جا کے ثابت ہوگا کہ جرم کیا ہے کسی نے کہ نہیں, اور پھر وہاں جا کے سزا ہوگی. تو یہ ایک انٹرم ایشو ہوتا ہے, اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا میری نظر میں. اور اب جو میرا بنیادی سوال تھا علی ظفر صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے حکومت کے ہاتھ کتنے مضبوط ہو گئے, اور شوگر مل مالکان جو کہ ڈیسپریٹ تھے کہ اس پہ عمل درآمد روکے, تو ان کے معاملات کتنے کمزور ہو گئے ہیں, یا اب کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آ گیا ہے اس پورے معاملے کے حوالے سے, آگے بھی یقیناً اس کے اثرات ہوں گے؟ کامران صاحب ابھی تو حکومت نے چونکہ ایک اپیل کی تھی, جو مجھے اطلاع جہاں تک ملی ہے کہ ابھی تک وہ شوگر مل کے جو وکلا تھے وہ حاضری انہوں نے نہیں دی آج عدالت میں. تو یہ ایک یک طرفہ بحث سنی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے, اور یہ ایک طرح سے سسپینڈ کیا گیا, یعنی کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس کو کہا گیا کہ فی الحال یہ افیکٹو نہیں ہے, لیکن آگے جا کے اس پہ بحث سنی جائے گی اور اس پہ ایک فائنل فیصلہ آئے گا. بٹ آپ کا جو سوال ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ کمیشن رپورٹ روکی بھی جاتی ہے. حکومت کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ حکومت نے اس کمیشن رپورٹ کے تحت قانونی کارروائی شروع کر دی ہے. اب وہ جو بھی کارروائی ہے اس نے اپنے اینڈ تک پہنچنا ہے. کمیشن کی رپورٹ کا مقصد یہ تھا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا کہ کیا حقائق ہیں, ضروری نہیں کہ وہ اب اس کا اگلا مرحلہ وہ ہوگا کہ اس قانونی کارروائی کے نتیجے میں اگر متعلقہ محکمہ یا ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسپیسیفک مل مالک کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے, وہ کیس بناتا ہے, FIR درج کرتا ہے, ریفرنس بناتا ہے, واٹ ایور جو کچھ بھی ہوتا ہے, پھر وہ عدالتی نظام کی کسوٹی میں کسا جائے گا. ابھی تو پھر ایک نیا پروسیس شروع ہوگا. جی بالکل, ابھی تو پروسیس آگے ہے, اور اس کو میرا خیال ہے FBR نے بھی دیکھنا ہے, اس کو ابھی نیب نے بھی دیکھنا ہے, اور جو ادارے جہاں جہاں معاملہ جانا ہے, FIA ہو گیا, ان سب نے دیکھنا ہے, اور دیکھنے کے بعد اپنی انویسٹیگیشن خود کمپلیٹ کرنی ہے, اور اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد
फिर मुकदमे चलाने हैं अगर मुकदमे बनते हैं। थैंक यू तो ये सो अभी मच। बहुत इनिशियल मरला था जिसको चैलेंज किया गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जनाब सैयद अली जफर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.